بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہیں۔ ناظرین، اپریل کے یہ دن جس میں بہتا دریا اور رواں ندیاں اور خوشگوار سبزہ زندگی کی بھرپور علامت کے طور پر جانا جاتا ہے، اور ان ایام کی جو صبح ہیں ان پر شاعروں نے نہ جانے کیا کیا تخیلات استوار کیے اور کون سے پیرائے اختیار کیے، یہاں تک کہ اقبال بھی پکار اٹھے کہ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ لیکن سچی بات ہے کہ کرونا کی اس وبا نے بہار کے ان سارے تصورات کو دھندلا دیا ہے، اور روشیں ویران ہیں، راستے سنسان ہیں، اور زندگی کی وہ خوشگوار صبحیں اور شامیں جو حیات کا سرنامہ ہوا کرتی تھیں، اس میں اب وہ رنگ اس انداز میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ ہمارے وہ کارخانے اور ملیں جن سے نکلنے والا دھواں مزدور کی روزگاری کی علامت ہوا کرتا تھا، اس کے بند ہونے سے لوگوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ رہے ہیں۔ ان حالات میں مولانا روم اور اس سے آگے مولانا سعدی کے جو ہمیں افکار نظر آتے ہیں کہ جو انسان ہے اور انسانیت ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بندھے ہوئے ہیں جس طرح ایک جسم کے ساتھ اس کے اعضاء بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حکم ارشاد فرمایا تھا کہ الخلق عیال اللہ، کہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ مرزا غالب کے دبستان میں پروان چڑھنے والے مولانا الطاف حسین حالی نے اس کو خوب بنایا، سنوارا اور نکھارا کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کا رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئیں دنیا میں انسان کے انسان۔ اور جوش ملی آبادی پھر اس سے بھی آگے بڑھے، اس نے کہا کہ اے دوست دل میں گرد قدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے، کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹوں سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے، اس کی رگوں میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا، پالا ہوا ہے وہ بھی نسیم بہار کا۔ اس وقت ساری عالمی انسانیت جس کرب میں مبتلا ہے، اس میں دنیا کے تمام مذاہب اور ان کی لیڈرشپ انہوں نے اپنی یقیناً جبین نیاز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھ دی ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں لاہور ہی میں ایسٹر کے حوالے سے منعقدہ ایک تقریب میں جس میں تمام مذاہب کے مذہبی پیشوا، جس میں مسلم، ہندو، سکھ اور عیسائی سارے شامل تھے، انہوں نے ایک دعائیہ تقریب میں اللہ رب العزت سے اس کی رحمت، اس کی مغفرت اور اس کی بخشش طلب کی ہے۔ اور انسانیت کے لیے اس وقت جو سب سے بڑا کام ہے وہ ان کے لیے آسودگی کا سامان فراہم کرنا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر وہی قومیں، وہی ادارے اور وہی انسان بقا کے حامل ہوتے ہیں جو انسانیت کے لیے صاحب خیر ہوں۔ اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ اور یہ محض اس کو کسی خاص دینی پیرائے میں دیکھنا یہ بھی بہتر ہے، لیکن اس کو پوری انسانیت کے جلوہ میں لے کے چلنا یہ بنیادی فکر ہے دین کی اور اسلام کی۔ اور اگر میں یہ بات کروں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا، آپ نے جو الفاظ آپ کی تعریف اور توصیف میں بیان فرما کر آپ کی ڈھارس بندھائی تھی وہ کیا تھے کہ اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، کہ یا رسول اللہ آپ تو غریبوں کی غریب پروری کرتے ہیں، آپ حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، آپ ہمسایوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اگر میں یہ پوچھوں کہ طلوع اسلام اور ظہور قدسی سے قبل وہ ماحول کیا تھا جس میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی غریب پروری کرتے تھے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، تو ابھی تو اسلام کا اس وقت طلوع بھی نہیں ہوا تھا۔ اور اس مرحلے پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے یہ الفاظ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور سیرت اور اس کی روشنی
پھر ہمیں آج کے اس تناظر میں عطا کر رہی ہیں، اور اس سے ہمیں روشنی مل رہی ہے کہ جبکہ ہم ہر طرف ایک افراتفری، انتشار، افتراق، بھوک اور غربت اور دہشت اور وحشت کو دیکھ رہے ہیں، تو ان حالات میں ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمارے دین کی یہ ہمیں نصیحت ہے، یہ حکم ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور علماء آج ہمیں بتائیں گے کہ جب مضارع پر منفی حکم کے لیے لن داخل ہو تو پھر اس میں کس قدر تاکید ہوتی ہے۔ تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، عالم ہو سکتے ہو، اسکالر ہو سکتے ہو، لیکن نیکی کا وہ زینہ اور وہ مقام اس کو تم اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کسی غریب کی بھوک پر تمہارا دل نہ تڑپے، جب تک تم اس احساس کو اپنے اندر پیدا نہ کر سکو جس کے تحت تم کسی کی مدد کرنے کی اہلیت رکھتے ہو، استعداد رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم اس کی مدد نہ کرو۔ تو یہ اسپرٹ اور یہ جذبہ اس کو پیدا کرنے کی آج اس لیے ضرورت ہے کہ آج جو انسانیت ہے وہ بلک رہی ہے اور ملتجی نگاہوں کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اپنے آپ کو اس حصار سے باہر نکالتے ہوئے انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر ہمیں اپنی اس بنیادی ذمہ داری کو بطور انسان اور بطور مسلمان ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اور میں اس امر کو بھی یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کل جب ایک قومی سطح کی مشاورت جو صدر پاکستان کی سربراہی میں منعقد ہوئی، اور اس ویڈیو لنک کانفرنس میں تمام صوبوں کے گورنرز اپنے علماء کے ساتھ موجود تھے، اور پریزیڈنٹ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے گورنر وہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر نماز اور تراویح اور رمضان کی عبادات کے حوالے سے جو ایک متفقہ اور مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، اس میں بطور خاص صدر پاکستان نے اور تمام علماء نے لوگوں سے یہ اپیل کی کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں اور آنے والی رحمتوں بھری گھڑیوں میں انسانیت اور اپنے مسلمان بھائیوں اور دیگر برادری اور انسانی برادری اس کی خدمت کو بھی پیش نظر رکھیں اور اس جذبے کو اور زیادہ ان ایام میں ابھاریں۔ میں اس قومی اتفاق رائے پر بطور خاص وفاقی وزیر مذہبی امور صاحبزادہ نور الحق قادری صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ ایک اہم قومی، ملی اور دینی فریضہ تھا جو اس موقع پر ادا کیا، اور انہوں نے لیڈ لی اور قومی اتفاق رائے کو یقینی بنایا، اور جو میپ عطا کیا گیا، جو پالیسی عطا کی گئی جس کے تحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تحت ہر نمازی کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ آگے پیچھے اور دائیں بائیں ہو، اور جس کو اس وقت آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، یقیناً اس کو پیش نظر رکھنا ہمارے لیے انتہائی اہم بھی ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے ایام میں جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکائیں گے تو اپنی مناجات اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو اس مرحلے پر ہم خطے اور اس قریے اور پوری عالمی انسانیت کے لیے رحمت کی امید اور طلب اور بھیک وہ بھی مانگیں گے، اور اپنے جو بھائی ہیں ان کی مدد اس کو بھی یقینی بنائیں گے۔ آج کا اسی حوالے سے ہمارا موضوع جو ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، ان کے مال سے زکوٰۃ لیجئے جو انہیں پاکیزہ کرے۔ آج کا ہمارا یہ موضوع ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت محترم اور معتبر علمی شخصیات مفتی محمد فاروق القادری صاحب، پروفیسر عبد القدوس درانی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کرنے کے لیے پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک الجبار، سب سے زبردست جو شخص 226 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ظالموں کے ظلم سے بھی محفوظ رکھے گا اور ہر طرح کی آفات جو ہے اس سے بھی حفاظت عطا کرے گا۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع اور پھر تناظر میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ابتدائی گفتگو عطا کریں۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام ایک جامع دین ہے جس میں انسانیت کے ہر پہلو کو ایڈریس کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں پورا ضابطہ اور اصول موجود ہے۔ انسانیت کسی بھی حوالے سے رہنمائی چاہے تو وہ تمام کی تمام رہنمائی قرآن و سنت کے اندر بھرپور انداز میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ وبائی امراض ہوں، آج بھی دنیا نے اسلام کی صداقت کو تسلیم کیا کہ اسلام نے 14.25 صدیاں قبل جو نظام امراض کے وقت احتیاط کا دیا، آج دنیا باوجود اس کے کہ جدت کی اور ٹیکنالوجی کی انتہا پر ہے، اس کے باوجود اسلام کے اس نظام احتیاط سے آگے نہیں بڑھ واہ واہ واہ. اور آپ کی بات ابھی مجھے بولنا نہیں چاہیے لیکن میں آپ کی بات جو ہے اس کو بڑھاؤں کہ چائنا نے ریویو کیا ہے ان اجناس اور خوراک اور غذاؤں پر کہ جو الہامی ہدایات کے برعکس جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں اور جس کے سبب یہ سارا کرونا اور یہ وبا جو ہے جس میں وہ چمگادڑ، سانپ، کچھوے نہ جانے کیا کیا کھا رہے ہیں. اور انہوں نے یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا کیا کہ جنہوں نے پاکیزہ چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا، آج وہ بھی اس کی طرف راغب ہونے کے لیے تڑپ رہے ہیں. بالخصوص دو چیزیں آفتاب عالم تاب کی طرح روشن اور ظاہر ہوئی ہیں اسلام کی صداقت کی. ایک اسلام کا نظام حلال و حرام، سبحان اللہ، اور دوسرا اسلام کا تصور پاکیزگی و طہارت. سبحان اللہ. اور دنیا آج پلٹ کر اس طرف آئی ہے اور سوچنے پر مجبور ہوئی ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. یہ ضابطہ اور یہ نظام ہمیں اسلام سے لینا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طرح آج جو حالات ہیں لوگوں کی، خصوصاً بھوک اور افلاس اور قحط کی جو کیفیت بڑھ چکی ہے پوری دنیا کے اندر، اس وقت جو سسٹم اسلام نے وضع کیا ہے لوگوں کو ان کا حق دینے کا زکوٰۃ کی صورت میں، ایسا بھرپور نظام دنیا میں کسی کے پاس نہیں. کوئی اپنی مرضی سے کوئی زیادہ دے گا، کوئی تھوڑا دے گا، کوئی دے گا ہی نہیں. جس کی مرضی وہ چیریٹی کرے نہ کرے. لیکن اسلام نے ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ کی صورت میں محتاج کا، ضرورت مند کا حق مقرر کر دیا ہے. یہ جو حق مقرر کرنا ہے یہ سوسائٹی کے غریب لوگوں کی اعانت اور امداد بھی ہے، اور صرف اس طرح کے ہنگامی حالات میں ہی نہیں بلکہ ہر دور کے اندر محتاجوں اور غریبوں کی مدد ہے تاکہ وہ بھی معاشرے کے خوشحال افراد کی طرح ایک بہترین زندگی بسر کر سکیں. اور قرآن مجید میں اس کو اتنی اہمیت دی گئی کہ قرآن مجید کے 32 مقامات پر زکوٰۃ کی فرضیت ہے. سبحان اللہ. اسی سے اندازہ لگا دیجئے کہ اسلام کے اندر اس کو کتنی اہمیت حاصل ہے. نہ صرف زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے بلکہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی پر جو خاص طور پر دردناک عذاب ہے اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں جا بجا ملتا ہے. سبحان اللہ. اسی سورہ توبہ کی آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقوها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کا حق جو اس میں سے حق مقرر ہے وہ اللہ کی راہ میں ادا نہیں کرتے تو اے محبوب ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے. اور اس سے اگلی آیت میں یہ تک فرما دیا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس مال کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا. فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سونے چاندی اور اس مال کو اس شخص کی پیشانی پر، اس کی کروٹ پر اور ان کی پشتوں پر اس کو لگایا جائے گا، داغا جائے گا اس کے ذریعے سے، اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جس کو تم اپنی ذات کے لیے جمع کرتے تھے اور تم اس کا حق غرباء اور مساکین تک ادا نہیں کرتے تھے. تو اس طرح کے طرز سے، اسلوب سے لوگوں کو ابھارا گیا کہ تم مال میں سے جو غرباء کا حق ہے وہ ادا کرو، نہیں تو تمہیں اتنی سخت سزا کھانی پڑے گی. اچھا، یہ مفتی صاحب بڑی اہم بات ہے کہ مال میں سے جو غرباء کا حق ہے. میں پروفیسر صاحب سے جاننا چاہوں گا، حق تو ایک ہے آپشن، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ڈہا دے دیا، جی چاہا تو دے دیا اور جی چاہا تو نہ دیا. ایک ہے حق، اور حق جب تک کسی حقدار تک نہ پہنچے اس وقت تک اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے. یہ حق جو ہے، محنت تو میں نے کی ہے،
اور حق اس میں کسی اور کا بھی پیدا ہو گیا ہے؟ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بخاری صاحب. جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ زکوٰۃ محض استحبابی عمل نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اور جتنا جی چاہے خرچ کر لے، جی چاہے تو نہ کرے، بلکہ یہ صاحب نصاب افراد جو ایک مخصوص حد تک مالی وسعت و فرصت رکھتے ہیں، جس کا شریعت نے تفصیلی بیان کیا اور آگے آپ کے سوال کی شکل میں انشاءاللہ وہ آ جائے گا، تو وہ لیول اور سطح رکھنے والے جو مالدار لوگ ہیں ان پر شریعت نے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کا دینا واجب فرمایا. اور اس کی جو اہمیت ہے اس کی طرف محترم مفتی صاحب نے سورہ توبہ کی آیت کی روشنی میں بھی اشارہ کیا کہ اس مال کا حق نہ دینے والے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنے جلال کا اظہار کیا کہ انہیں جہنم کا ایندھن بتایا. اور وہ لوگ جو اپنی طبیعت کے بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے مال خرچ نہیں کرتے، تو انہیں بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں کہا گیا کہ وہ لوگ جو بخل کی وجہ سے مال کو خرچ نہیں کرتے اور اکٹھا کر کے رکھتے ہیں وہ اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، یہ بدترین ہے ان کے لیے. اب جو دوسرا پہلو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ حق ہے غریب آدمی کا، مسکین کا، فقیر کا، ہم تو اس کو بخشش سمجھتے ہیں نا، ہم تو اس کو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، مگر یہ حق ہے. اور حق وہ ہے کہ جسے اگر نہ لوٹایا جائے تو بزور طاقت اسے لے لیا جائے. یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز اور زکوٰۃ میں انکار کریں گے، نماز کو مانیں گے اور کہیں گے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، میں ان کے خلاف تلوار سے جہاد کروں گا. یہ ریاستی طاقت اس کے پیچھے کھڑی ہے. یہ جو زکوٰۃ ہے یہ اللہ کا حق تو ہے ہی ہے، مگر اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ یہ غریب آدمی کا بھی حق ہے. نماز اللہ کا حق ہے، کوئی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، مگر زکوٰۃ حق کے اللہ کے ساتھ چونکہ بندے کا بھی حق ہے تو بندے کے حق کو تحفظ دینے کے لیے جو ریاست اسلامی ہے اسے پابند کیا گیا کہ چونکہ یہ بندوں کا حق ہے لہٰذا تم غریب کے ساتھ کھڑے ہو اور عمراء سے مال لے کر جو ان کے اوپر ڈیو شریعت نے واجب کیا ہے اسے غرباء تک پہنچانے کا انتظام کیا جائے. ہمارے ہاں ایک تو آج کل زکوٰۃ کو ایک نجی مسئلہ سمجھ لیا گیا ہے، اس کی اپنی وجوہات ہیں، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن اگر روح اسلام کو دیکھا جائے اور روح شریعت کو دیکھا جائے تو یہ نجی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک ریاستی معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں ریاستی معاملہ بھی ہے اور سوسائٹی کا معاملہ بھی ہے. سوسائٹی کے اندر اور معاشرے کے اندر جو آپ جیسے لوگ ہیں ان کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے اور اس فکر کو فروغ دینا چاہیے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو محراب و منبر کا کردار ہے حضرت وہ بہت بنیادی. اور بالخصوص میں آج چاہوں گا کہ جو موجودہ تناظر ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے از خود بالخصوص ہم نے رمضان کا تعین کیا ہوا ہے اور اب تو رمضان ظاہر ایک ہفتے میں اس کی رحمتیں ہم پر سایہ فگن ہونے والی ہیں اور ان دنوں کا انتظار کر رہے ہیں. میں مفتی صاحب یہ بھی یہاں رہنمائی لینا چاہوں گا کہ ضرورت اگر میری سوسائٹی کو آج ہے اس کی تو میں 15 دن انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں کہ وہ جب ایک نیکی 10 میں اور پھر 70 میں ہوگی تو کیا اس طرح کا پیکیج آج نہیں کوئی ہمیں آپ دے سکتے کہ میں اگر یا کوئی آدمی ضرورت مند تک آج اپنی زکوٰۃ لے کر پہنچے تو شاید اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کس حد تک قبولیت کے درجے تک پہنچے. یہ پیکیج آلریڈی شریعت مطہرہ نے دیا ہوا ہے. اگرچہ حکم تو یہ ہے کہ کسی شخص کے مال پر سال گزر جائے اور وہ مال ایک مخصوص حد تک پہنچا ہوا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب فرض ہوتی ہے، لیکن
اگر کوئی پیشگی زکوٰۃ دینا چاہے تو شریعت کے احکام کی حکمت پر قربان کہ شریعت نے یہ سہولت پہلے ہی دے دی کہ آپ پیشگی بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اس کے پیچھے حکمت یہی تھی کہ ممکن ہے کہ محتاج کو، ضرورت مند کو، مفلس کو ضرورت پہلے ضرورت آج ہے اور میں انتظار کر رہا ہوں سال گزرنے کا یا ایک ماہ بعد یا 2 ماہ بعد کا۔ اور اس میں ہم یہ سوچیں کہ زکوٰۃ میں رمضان میں چونکہ ایک عمل جو نفل ہے اس کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 فرائض کے برابر، تو چونکہ میں 70 فرائض کا ثواب لینا چاہتا ہوں زکوٰۃ کی ادائیگی سے، تو اس لیے میں رمضان تک مؤخر کرتا ہوں۔ اس وقت اللہ کے بندے تڑپ رہے ہیں بھوک سے اور وہ دیکھ رہے ہیں مالدار لوگوں کی طرف، تو اس وقت آپ کا دینا آپ کی نیت کے مطابق اور اس کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ رمضان سے بھی آپ کو ثواب دے گا۔ اللہ بڑا قادر و قیوم ہے، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب یہاں میں ایک بات جو پہلے ایک بات چل رہی تھی اس کے ساتھ ملا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عذاب وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ آیت سنائی کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں تمہیں عذاب ادنا دے گا تاکہ تم اس کی طرف رجوع کرو اور پلٹو۔ تو عذاب ادنا کی آپ نے تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عذاب ادنا کیا ہے؟ الاسقام، وہ بیماریاں ہیں، تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ بیماریاں ایسی دے دے گا جو تمہیں اس کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کرے گی، تکلیفیں ہیں، زلزلے ہیں، مصیبتیں ہیں، آفات اور بلیات ہی آئیں گی۔ تو صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے نکلنے کی راہ کیا ہوگی؟ یہ بڑی خاص بات ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں۔ اب میں الطہور والزکوٰۃ، اللہ اکبر، ایک تمہیں اسلام کے نظام طہارت کو اس وقت پوری گرفت کے ساتھ پکڑنا ہوگا، سبحان اللہ، اور اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اور آپ دیکھیں آج جتنا ہم پہلے سستی کرتے تھے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا نہ دھویا مرضی، ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ آج ہر آدمی کرونا کے ڈر سے، مسلمانوں میں بھی جو سستی کرتے تھے وہ بھی اس پر بھرپور طریقے سے عمل کر رہے ہیں، بلکہ اب تو سارا دن اور کام ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے، اب تو ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو یہی اگر آپ اپنی زندگی میں سنت رسول سمجھ کر لے آئیں، اجر بھی، ثواب بھی، برکات بھی۔ تو ایک آپ نے فرمایا الطہور، اور دوسرا فرمایا اس وبا سے نکلنے کا راستہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو حدیث پاک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وبا سے نکلنے کا راستہ زکوٰۃ بتایا تاکہ اس وبا سے متاثرین جو ہیں، جن پر بھوک مسلط ہو گئی، تکلیف مسلط ہو گئی، ان کی امداد ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایسی راہ پیدا کرے گا کہ تم اس کرائسس سے باہر نکل آؤ۔ وہ ہر دور میں جدید تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے آشکارا صداقت رسول کی۔ مفتی صاحب نے جو آج بات کہی ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے آج کے حالات پر نازل ہو رہی ہے۔ اور ناظرین، اسلام کا جو نظام ہے نظافت اور طہارت، اور اسلام نے نظافت اور طہارت اور پاکیزگی کو نصف دین قرار دیا اور نصف ایمان قرار دیا، اس کو اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور ابتدا میں جو بات مفتی صاحب نے کی وہ بہت اہم ہے کہ آج ساری دنیا ریویو کر رہی ہے، اور وہ خطے جہاں پر اللہ کے عطا کردہ احکام کی روشنی کے برعکس غذاؤں کا استعمال ہو رہا ہے، وہاں پر کرونا کے حملے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک مدافعتی نظام رکھا ہے، جو ہمارا امیونٹی سسٹم ہے، جو از خود ایک نظام کے تحت حملہ آور ہونے والے مختلف وائرسز کو روکتا ہے، اس نظام میں بھی وہ سسٹم اس شخص کے اندر زیادہ مضبوط اور مؤثر ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی میں ان غذاؤں کو اپنے جسم کا حصہ بناتا ہے جو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں عطا کی ہیں۔ اور میں دوبارہ دہراؤں کہ کرونا کا جو حملہ ہے وہ شراب پینے والے پر، سور کھانے والے پر، یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے، اس پر اس کے امکانات سب سے زیادہ ہیں۔ تو اسلام جو دین فطرت ہے، اس نے ہمارے جو جسم کے مطابق ہماری غذاؤں کا تعین کیا ہے، اس کو اپنانا
یہ دین کی بھی ضرورت ہے، فطرت کی بھی ضرورت ہے، اور ہمارے جسم کی اور ہماری روح کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمیں جس قدر جسمانی مدافعتی نظام کو مضبوط کیے جانے کی ضرورت ہے، اسی قدر ہمارا جو اسپرچول امیونٹی سسٹم ہے، جو روحانی مدافعتی نظام ہے، اس کو بھی مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہماری بہن مسز حمید لاہور سے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی۔ جی بہن، آپ کو خوش آمدید۔ جی آپ کے پروگرام کی طرف سے میں ایک بہت ہی مشکل سچویشن میں ایک ویڈو ہوں اور جاب کرتی رہی ہوں، ایک ہی بیٹا ہے، ایک گھر ہے الحمدللہ، ایک پورشن رینٹ پہ دیا ہوا ہے، اور جو رینٹ ہے، میرا بیٹا میرڈ ہے، اس کے بچے ہیں، وہ 2 مہینے سے گھر میں ہے، اسمیٹک ہے، تو وہ رینٹ جو ہے اس سے اس کا گھر چل رہا تھا۔ الحمدللہ میں ہر سال زکوٰۃ بھی دیتی تھی، بیٹا بھی دیتا تھا، لیکن اب جیسا کہ حکومت، ہمارے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ آپ رینٹ نہیں لیں گے، تو اس سلسلے میں مجھے بتائیں کہ اب اس سال میں اپنے جو زکوٰۃ دیتی تھی۔ جی یہ ایک ظاہر غیر معمولی حالات ہیں، اور غیر معمولی حالات میں ظاہر مشکل فیصلے جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں، اور حکومت اور ریاست جو ہے اس نے ایک اجتماعی جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر ایک فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال مفتی صاحب سے ہم یہ جواب بھی لیں گے کہ رینٹ جو ہے وہ آتا تھا اور اس میں سے زکوٰۃ دی جاتی تھی، گورنمنٹ نے رینٹ کو مؤخر کیا ہے، تو ایسی صورت میں ہماری بہن کہتی ہیں کہ ہمارا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے۔ امجد صاحب ہیں چیچا وطنی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی آپ کو خوش آمدید۔ جی آپ سب کو اور پورے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جی علیکم السلام۔ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، سوال ہے کوئی تو فرمائیے۔ جی سر، میں نے 1-2 سوال کرنے تھے، اور ایک اگر کہیں ٹائم ہے تو میں اپنا تجربہ بتانا تھا۔ میں پہلے ملازم تھا جناب، جس شاپ پہ میں ملازم تھا ان کی میں نے زکوٰۃ کا حساب کرتا تھا۔ سارا سال وہ مجھ سے یہ نہیں پوچھتے تھے حساب کیا کہ نہیں، یکم رمضان کو انہوں نے پوچھنا بھی حساب کیا ہے، یکم رمضان کو میں نے حساب کر کے بتا دینا جتنی زکوٰۃ ہے۔ اور میرا یہ تجربہ ہے، ماہ رمضان میں اتنے پیسے جو زکوٰۃ دیتے تھے ڈبل مل جاتے تھے۔ واہ۔ اب ماشاءاللہ 12-13 سال سے میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں، اور میرا الحمدللہ میں نے لاکھوں روپے اب زکوٰۃ خود دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ذاتی تجربہ ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں گے تو اس سے اتنا نفع آتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو اللہ ہمارے قرآن کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ جس مال میں سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے وہ پھر اس میں نمو اور اس کی جو افزائش ہے وہ دوسرے مال کی نسبت اس کا پھر موازنہ ہی نہیں کوئی۔ بہرحال مفتی صاحب سے اس پر بھی بات کریں گے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، یاسمین صاحبہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ جی بہن خوش آمدید آپ کو۔ جی ڈاکٹر صاحب میرا یہ سوال تھا کہ ہم لوگ 3 سال سے نا حج کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، جی تو کیا ان پیسوں کو پھر جب ہمارا حج پہ قرآن اندازی پہ نام نہیں نکلتا تو ہم پھر اس پیسوں کو سیو کر کے رکھ لیتے ہیں نا؟ جی۔ تو کیا آیا ان پیسوں پہ بھی ہمیں ہر سال زکوٰۃ دینی چاہیے تھی؟ حج کے لیے مختص پیسے جو ہیں ان پر اگر قرآن اندازی میں نام نہ نکلے تو اس پر زکوٰۃ کی کیا اہمیت اور حیثیت ہے اور کس طرح اس کی ادائیگی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ یا ناظرین یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس اہم موضوع پر مزید بات کریں گے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ عبادت اللہ کی ہے اور خدمت اس کی مخلوق کی۔ آپ کہتے ہیں کہ عبادت کا تو پتہ نہیں کہ وہ کب پایا قبول کو پہنچتی ہے نہیں، لیکن یہ خدمت ایک ایسی چیز ہے یہ کبھی رائگاں نہیں جاتی، اور مولانا روم نے بھی کہا تھا، اور اسی مشرب کو ہمارے صوفیہ اور ہماری خانقاہوں نے اپنائی رکھا کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست۔ اور آج کا ہمارا موضوع جس کے بارے میں قرآن پاک نے حکم فرمایا کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، یعنی ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے، اور یہ عظیم انقلابی فکر ہے جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم دین نے دنیا کو عطا کی کہ محنت کوئی کرے، منافع اس میں سے کوئی کمائے، انویسٹمنٹ کوئی کرے، اپنی بزنس امپائر کوئی کھڑی کرے، لیکن جب وہ اس کے ہاتھ میں
اس کا سرمایہ اور اس کی آمدن اور اس کی انکم آئے تو پھر اس میں سے ایک خاص شرح کے ساتھ وہ محروم اور سائل اور غریب لوگوں کا حق نکالے. اور حق کے بارے میں یہ ہے کہ دیتے ہوئے یہ احساس پیدا نہ ہو کہ یہ میں کسی پر مہربانی کر رہا ہوں، بلکہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی مہربانی ہے کہ جس نے تیرے لیے یہ امکان پیدا کر دیا کہ تو اپنے اس ذمے فرض کو بطریق آسن بجاوری کے اہل ہو گیا. اور اسی پر ہمارے شیخ رکن الدین سمنانی اور عزیز علی رامیتنی یہ ہم اثر تھے. شیخ رکن الدین سمنانی نے خط لکھا شیخ عزیز علی رامیتنی کو کہ لوگوں کی خدمت تم بھی کرتے ہو اور میں بھی کرتا ہوں، اور میں تکلف کرتا ہوں، ان کے آگے دسترخوان آراستہ کرتا ہوں، ان میں انواع و اقسام کے لوگوں کے آگے کھانے رکھتا ہوں، لیکن لوگ طلب اور چاہت تیری زیادہ کرتے ہیں. تو آپ نے جو بات کہی وہ آج میں اپنے ناظرین کی نظر کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو، لوگوں پر احسان دھر کر خدمت کرنا یہ تو ہر کوئی کرتا ہے، کوشش یہ کرو کہ لوگوں کی خدمت ان کا احسان مند ہو کر کرو، کہ لوگوں کو ان کے قدموں کے نیچے اپنی پلکیں بچھاؤ اور آنے والے کی عزت اور توقیر اس کو پیش نظر رکھو. اور ناظرین، آج کے جو حالات ہیں اس میں بالخصوص میں چاہوں گا کہ آپ، ایک تو وہ طبقہ ہے جو اپنی عزت خودی اور خودداری کو پامال کرتے ہوئے اپنا دست طلب تمہارے آگے دراز کر دیتا ہے، لیکن ایک سفید پوش طبقہ وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو اس مرحلے میں داخل نہیں کرتا. ان کے گھر تک پہنچنا، اگر میں یہاں اہل بیت اطہار اور خانواد رسول کے وہ واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں کہ جب کوئی سائل ان کی خدمت میں آیا تو آپ نے اس کو نوازا اور ساتھ روئے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کی بھرپور خدمت کی، روئے کس لیے؟ آپ نے فرمایا رویا اس لیے ہوں کہ اس کو سوال کی زحمت کرتے ہوئے میرے در تک آنا پڑا، میں خود اس کے گھر تک کیوں نہ پہنچا. یہ اسپرٹ اور یہ جذبہ جو ہے اس کو آج اپنانے کی ضرورت ہے. بریک سے قبل مفتی صاحب جو سوال تھے، ہماری بہن نے پوچھا کہ رینٹ آتا تھا اور رینٹ سے زکوٰۃ بھی ہم دیتے تھے، لیکن موجودہ جو ہنگامی حالات ہے اس میں رینٹ مؤخر ہے، تو ایسی صورت میں اگر رینٹ کے علاوہ ان کے پاس زکوٰۃ کی فرضیت کا مال موجود ہے، صاحب نصاب ہیں وہ، تو پھر تو ان پر زکوٰۃ جو پیسے پڑے ہوئے ہیں، جو دولت ہے، اسی میں سے دینا فرض ہوگا. رینٹ آئے نہ آئے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور اگر ان پر فرض نہیں ہے، رینٹ آتا تھا تو خوشی سے دیتے تھے اور اسی میں گزارا کرتے ہیں، پھر تو ان پر فرض ہی نہیں، انہیں پریشانی نہیں لینی چاہیے. اور ہماری ایک بہن نے یہ پوچھا ہے کہ حج کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، قرآن اندازی کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں لیکن نام نہیں نکلتا، وہ پیسے ہم نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں حج کی نیت سے. اگر وہی پیسے ہیں اور ان کے علاوہ اتنے پیسے نہیں ہیں جو ان کے صاحب نصاب ہونے کا اعتبار کریں، تو پھر تو جب تک وہ پیسے واپس آ نہیں جاتے اور اس پر اب پورا سال نہیں گزرا ہوا تو پھر تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں. اگر وہ پیسے آ جاتے ہیں اور اس پر ان کا سال گزر چکا ہے، کچھ عرصہ کچھ مزید گزرے گا، سال گزرتا ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اور اگر ان کے پاس ان کے علاوہ بھی اتنے پیسے موجود ہیں، اتنا کچھ ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے، تو وہ زکوٰۃ دیں گے. اور وہ جو حج کے لیے پیسے پڑے ہوئے ہیں اس کی زکوٰۃ تب دیں گے جب وہ پیسے آ جائیں گے. جب تک وہاں جمع ہیں اس وقت تک ان سے مؤخر رہے. پروفیسر صاحب، جو مصارف زکوٰۃ ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ قرآن نے بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں. میں چاہوں گا کہ بہت اختصار کے ساتھ آپ ہمارے ناظرین کو یہ مصارف جو ہیں ان سے آگاہی عطا فرما دیں. مصارف زکوٰۃ کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کی ثوابدید پر نہیں چھوڑا، بلکہ قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے وہ 8 جو مصرف ہیں جہاں پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے ان کا خود تعین فرما دیا. ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ یہ جو صدقات واجبہ ہیں ان کے حقداروں میں سب سے پہلا حق فقراء کا ہے، دوسرا حق مساکین کا ہے. فقراء اور مساکین میں کچھ فرق کیا گیا، اور فقیر اس کو کہا گیا کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس کے پاس کچھ ہے مگر اس کی ضروریات کے لیے ناکافی ہے، اور مسکین اسے کہا گیا کہ جس کے پاس بہت کم ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتا ہے، صبح کا ہے تو شام کا نہیں، شام کا ہے تو صبح کا نہیں ہے. تیسرا جو مصرف ہے زکوٰۃ کا والعاملین علیہا،
زکوٰۃ جب بطور سسٹم کے کلیکٹ کی جاتی ہے تو جو کلیکٹر ہوتے ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے اندر سے ادا کی جا سکتی ہیں۔ جو چوتھی مد بیان کی گئی والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کی دل جوئی مقصود ہے۔ اب اس سے اوائل اسلام کے اندر تو کفار کے سردار جو جنہیں اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہوتا تھا ان کے اوپر زکوٰۃ کے مال میں سے خرچ کیا جاتا تھا۔ اب اس کے اوپر رائے میں اختلاف اب موجود ہے کہ کیا آج بھی خرچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اب اسلام مستغنی ہے اس طرح کے لوگوں سے کہ انہیں مال دے کر اسلام کی حمایت پر قائل کیا جائے، لہٰذا اب یہ کفار کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا۔ چوتھی اس کی جو مد ہے وہ پھر رکاب ہے، یعنی گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے۔ جس زمانے میں غلامی تھی اس وقت غلاموں کو آزاد کروانا، جو مکاتبت کر لیتے تھے اپنے آقاؤں سے، ان کو پیسے دینا تاکہ وہ اپنے مالک سے آزادی حاصل کر لیں۔ اور آج کے دور میں بھی اس کی کوئی صورت ہے؟ آج کے دور کے اندر خاص طور پر وہ لوگ جو قیدی ہیں یا غیر مسلم حکومتوں کی قید کے اندر ہیں اور ان کو جرمانوں کی مد کے اندر اتنی رقم ہے کہ وہ آزاد نہیں ہو پا رہے۔ اس کی کوئی توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک ایسا آدمی جو بالکل قرضے میں جکڑا جا چکا ہے، ایک وہ بھی تو کسی نہ کسی طرح کسی غلامی کی صورت میں اصل میں مقروض کے لیے آگے ایک اور لفظ ہے والغارمین، واہ، وہ اسپیشلی قرض داروں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر قرض واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا کوئی کسی جگہ پر قرض کے بوجھ کے نیچے دب چکا ہے تو اس سے قرض کے بوجھ سے رہائی دلانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، یہ ایک بڑا مطلق لفظ ہے مگر اس کے اطلاق میں جو مشہور باتیں ہیں وہ دو ہیں۔ نمبر ایک، وہ لوگ جو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر مصروف ہیں، ان مجاہدین کے لیے جو ان کی مالی ضروریات کو پورا کرنا، اور دوسرا اس کا اطلاق کیا گیا ہے طلباء پر، وہ لوگ جو علم حاصل کرنے کے اندر مصروف ہیں، ان کے جو اخراجات ہیں، ان کی کتابیں، ان کی تعلیمی جو ضروریات ہیں، اس کا بھی اگر وہ اپنے ذاتی ذرائع سے انتظام نہیں کر سکتے تو معاشرہ، چونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کا فائدہ پورا معاشرہ اٹھاتا ہے، تو معاشرہ مال زکوٰۃ میں سے ان کی جو علمی کفالت ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اگلی جو مد ہے وابن السبیل کے، کہا گیا کہ جو مسافر لوگ ہیں، یعنی اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر صاحب حیثیت بھی تھا لیکن سفر کے اندر کچھ حالات ایسے اس کے ساتھ پیش آ گئے کہ جس کی بنا پر وہ لوگوں کی مدد کا محتاج ہو گیا ہے، تو اگر اس کو زکوٰۃ دے کر اس حال کے اندر پریشانی سے نکالا جائے تو یہ بھی درست ہے۔ اللہ پاک میں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے فرض ہے۔ سبحان اللہ، واللہ علیم حکیم، اللہ، اور اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا، نہایت دانائی والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں مفتی صاحب آپ کا، پروفیسر صاحب آپ کا بھی۔ میں پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی مناجات اور ہدیہ حمد پیش کریں۔ میری جولی کو بر دے اے خدا، صدقے محمد کے، میری جولی کو بر دے اے خدا، صدقے محمد کے، خطا کاروں پہ کر نظر عطا، صدقے محمد کے، صدقے محمد کے، رہے آباد معاشر تک خدا بندہ وطن میرا، بنے نقشہ بہار جاویدانی کا چمن میرا، تو ہم سے دور کر دے ہر وبا، صدقے محمد کے، صدقے محمد کے۔
जा